ملک میں مہنگائی نے 12 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. مہنگائی کی شرح 14.6% ہو گئی. سب سے زیادہ اضافہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوا. ادارہ شماریات کی رپورٹ. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں اور مراعات بڑھانے کی تحریک سینٹ میں پیش. کیا آٹے اور چینی کے بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی سے اور سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی سے. And a very warm welcome to the show. پاکستانی قوم اس وقت کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے. حکومت 18 ماہ سے عوام کو تسلیاں دے رہی ہے. کچھ عرصے تک ہم نے بھی تسلیاں دی، ہمیں یہ کہا بھی کیا کہ لوگوں کو تسلیاں دیں، لیکن مہنگائی کا جن قابو میں ہی نہیں آ رہا ہے، اور نہ اس مہنگائی کے آئندہ کم ہونے کی دور دور تک کوئی امید بھی نظر آ رہی ہے. مہنگائی نے 12 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کیا کہہ رہے ہیں، لیٹس واچ اٹ. ایک انڈیکیٹر بتا دیں، ایک انڈیکیٹر جس میں آپ نے کوئی اچھا یہ تو مہنگائی کی شرح اوپر اور انکم نیچے 9% پر کیپٹا ہر پاکستانی کم ہو گیا پچھلے 1.5 سال میں 9%. ساتھ میں قرضے، ہم نے تو ان کو قرضہ گروپ کا، ایک قبضہ گروپ ہوتا تھا نا، یہ ہے قرضہ گروپ. یہ کہتے ہیں ہم لنگر کھول رہے ہیں غریب عوام کے لیے، ہم پتہ نہیں کون کون سے احساس پروگرام میں لے کے ہیں. یہ آپ نے آج تک ایسی حکومت دیکھی ہے؟ پہلے دھکیلیں عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے اور پھر کہیں کہ آئے ہم آپ کا خیال کرتے ہیں. کمل شوذب صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں دکھاؤں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے رپورٹ، بٹ جو ابھی بات کی ہے محمد زبیر صاحب نے کہ ایک ہمیں بتا دیں طریقہ جو آپ نے کیا ہو، ایک بات بتا دیں. اور قرضہ گروپ ہیں آپ، قبضہ گروپ نہیں، قرضہ گروپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فریہ. دیکھیں ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا اور گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. سر آنکھوں پہ کریں، لیکن ریالٹی جو ہے وہ میرا کام ہے اس وقت یہاں بیٹھ کے آپ کو دینا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 12 سال کے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ مہنگائی ہے، مہنگائی ضرور ہوئی ہے لیکن 12 سالوں کا ریکارڈ فارچونیٹلی ابھی تک ہم نے نہیں توڑا ہے. 12 سالوں میں اگر سب سے زیادہ کبھی مہنگائی ہوئی تو 2007 سے لے کے 2011 تک 25% تھی. فوڈ انفلیشن 30% تھی، اور وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ورسٹ مہنگائی ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں اس عوام نے بھگتی تھی. اور اس وقت جو 60 روپے کلو ہماری دالیں تھی وہ 160 180 190 اس ریٹ پہ گئی تھی، اور گھی کی قیمتیں اس زمانے میں 90 روپے کلو سے 350 پہ گئی تھی. اچھا اب دوسری بات، اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی جو ابھی ہوا You are saying کہ it's not as bad. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو 12 سال کی کمر توڑ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ سٹیٹسٹکس نہیں. مہنگائی ضرور ہے اور اس کی 2 طرح کی ہیں. ایک آپ کی کور انفلیشن ہوتی ہے اور ایک نان کور انفلیشن ہوتی ہے. اور کور انفلیشن میں نارملی وہ والی انفلیشن شامل ہوتی ہے جو آپ کی کروڈ آئل بیسڈ اکانومی ہوتی ہے. ایک ابھی ہم جو سفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام ہٹ ہو رہی ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے. اور اس کے بھی دو کیا کہتے ہیں مین فیکٹرز ہیں. نمبر 1 کلائمیٹ چینج، جس کی وجہ سے آپ کی کھڑی فصلیں اپریل کے مہینے میں یالہ باری ہوئی اور وہ پروڈکشن خراب ہوئی. دوسرا جو سمگلنگ ہوئی یا جو ہورڈنگ ہوئی اور جس مافیا کا ذکر وزیر اعظم نے کیا. اچھا اب خوشخبری ہے، جی ہاں خوشخبری یہ ہے، میں ایک سیکنڈ میں دونوں چیزوں پہ آ رہی. خوشخبری بھی ساتھ بتا دوں اتنی بری خبروں کے بعد. جو فوڈ انفلیشن جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ صرف 1 مہینہ یا 2 مہینے کا یہ رف پیچ تھا، وہ ختم ہو جائے گی. مارچ اپریل میں وہ آپ کی فوڈ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا اور مارچ اپریل میں ختم ہو جائے گی، کافی حد تک نیچے آ جائے گی آپ کی اویلیبلٹی جو فوڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کی. اور دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ہمارا جو بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ وہ بند ہے. ہم یوزلی ان سے جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے تھے وہ ہم نے بند کی ہوئی، اور میرے خیال میں اس میں عوام ساری یہی یک زبان ہو کے کہتی رہی ہے، کیونکہ ہمارا کشمیر کا جب سے ان سے مسئلہ ہوا ہے ہمارا بارڈر اس حد تک بند ہے کہ آج ہمارے وزیر اعظم نے ان کی ایئر سپیس بھی استعمال نہیں کی اور وہ چائنا سے ہوکے ایک سیکنڈ چلے جائیں گے. 4.5 بندے جو سینئر کسٹم کے لوگ تھے جو سمگلنگ میں ملوث تھے، جنہوں نے گندم کو کے پی والی سائٹ سے ایکسپورٹ ہونے دیا، ان کو نکال دیا گیا. تقریباً 8 بندوں کو نکالا گیا. اور مزید مافیا کے خلاف جیسے کل اسد عمر نے کہا کہ عمران خان نے جہاد اور ایک ان پہ ایکشن لینے کا پوری تیاری کر لی ہے. سو یو ول گیٹ دا نیوز جیسے جیسے ہوتا جائے. بتایا بھٹی صاحب نے رپورٹ میرے سامنے آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اس کو بھی میں ابھی سکپ کر رہی ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں. کمل شوذب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو ریزنز ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ کہیں گے اسٹیٹسٹکس مس لیڈنگ ہے. پھر مہنگائی کا کیوں اتنا شور ہے؟
भट्टी साहब, भट्टी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं एक नजर आपको स्टेटिस्टिक्स पे दिखाती हूँ। जनवरी के महीने में महंगाई की शरह बढ़कर 12 साल की तरीन सतह यानी 14.6% पर आ गई। कंवल चौधरी साहिबा इससे एग्री नहीं कर रही, जबकि गुज़िश्ता साल दिसंबर में महंगाई की शरह 12.6% थी। उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई की गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 1.97% बढ़ी। इससे कबल साल 2007 और 8 में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह 17% रिकॉर्ड की गई थी। आदाद शुमार के मुताबिक गजा की कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है, बिलखुसूस गंदम, आटा, दालें, चीनी, गुड़ और खाने की तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। कंवल चौधरी कह रही हैं कि मार्च तक ये रिवर्स हो जाएगा। जरूरी गजाई अशिया जैसे सब्जी और फल की कीमतें शहरी इलाकों के मुकाबले में देही इलाकों में ज्यादा है। निहाल हाशमी साहब, इफ यू कैन हेयर मी, यही सवाल कि क्या स्टैटिस्टिक्स ज्यादा बुरा दिखा रहे हैं? इतना बुरा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखें, वो आपको बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, आप अगर हुक्मरान जमात को स्टैटिस्टिक्स पे एतबार नहीं है और सर्वेस पे एतबार नहीं है, तो आप हुक्मरान जमात के जिम्मेदारों को, वज़रा को, पार्लियामेंटेरियन को लेके पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी मुतवस्सत तबका या लोअर मिडिल क्लास के बाजार में जाए, यहाँ तक के आप जो रोसा हैं उनके भी बाजारों और इलाकों में लेके जाएं, तो अवामुन नास को आप सुनने, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जो लोग कह रहे हैं, एक भी अगर आपको आवाज मिल जाए कि हाँ वो खुश है, महंगाई नहीं हुई है, हाँ उनकी आमदन में इजाफा हुआ है, हाँ उनके घर में बिजली का बिल कम आया है, गैस के बिल कम आए हैं, पेट्रोल के नर्क कम हो गए हैं, उनके चूल्हे आप बुझ नहीं रहे, अगर आपको ये अगर मिल जाए तो फिर ठीक है, हम सरेखम हम तस्लीम कर लेंगे कि आवाम उनसे खुश है। और ये जो सर्वेज है, स्टेटिस्टिक्स है, ये फिर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। मगर बात इसके हाशमी साहब, ये अगर इजाजत है, अब मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। भट्टी साहब को मेरी आवाज जा रही है। ये स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हैं और 12 साल की अगर बात हो रही है। कंवल चौधरी साहिबा, भट्टी साहब कह रही हैं कि वो एग्री नहीं करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जमाना याद होगा आपको, मुझे भी याद है, PMLN का भी। मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने तो शायद इससे ज्यादा महंगाई का शोर होते हुए नहीं देखा, पहले कभी शोर होते नहीं देखा, लेकिन महंगाई भी नहीं देखी। मेरा ख्याल ये है, आपका क्या ख्याल है भट्टी साहब? हम ऐसे शोर करें, रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रही 7 से 11 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, अगर जो शख्स अब कह रहा है महंगाई नहीं है, तो उसको को खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करम माफ कर दे, हमें माफ कर दे। मैंने लाख लाख रुपए सैलरी वाले बंदों को रोते देखा, चीखते चिल्लाते देखा। अब लोग बिजली पहले घर में रोशनी के लिए लाते थे, अब बिजली रखेंगे करंट खाने के लिए और मर्जे खुदकशी कर लें। जब इस मुल्क में 6 दफा आपने बिजली बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी 200%, आपने पेट्रोल की बढ़ा दी, ये 3 चीजें कीमत बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली रोजमर्रा की तमाम अशिया की कीमत आम आदमी की लिमिट से नहीं, अब जो A क्लास लोग हैं उनकी भी लिमिट से निकल चुकी हैं। मैं 7 दिन पहले एक सर्वे करके आया हूं, खुदा की कसम, एक मजदूर मिला, कहता साहब 3 दिन से दिहाड़ी नहीं मिल रही, पीछे मां बीमार है, तो मेरे पास फोन में बैलेंस इतना नहीं है, मोबाइल एक 2-2.5 हजार का जो भर आदमी पास, तो उसको कर सकूं। यार ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। अब तो जो A क्लास है, मिडिल क्लास है, खुदकशियों पे आगे हैं। अगर आप ग्रोसरी मंगा ले तो मेरा चैलेंज है, बिजली का बिल और गैस और पेट्रोल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन लग्जरी हो गई है, चंद खानदानों के लिए रह गई है। हाँ, जिनके एकड़ों में घर है, जो इलाज कराने के लिए लंदन अमेरिका जा सकते हैं, उनके लिए महंगाई इशू नहीं है। 28 से 30 रुपए यूनिट बिजली हो गई है। मुझे एक बात बता दें, इस यूनिट में जिसकी तनख्वाह 70% पॉपुलेशन की इनकम 70% 15,000 से कम है, मुझे उनका बजट बना दे 3 बंदों का कि सिर्फ कुछ ना करे, एक वक्त का खाना खाए, लिबास भी ना पहने, लिबास भी ना हो, छत भी ना हो, उनका 6 बंदों को खाना खिला के दिखा दे मुझे कोई। एक आदमी है, 4 बच्चे हैं, वो एजुकेशन ना ले, वो कपड़े ना पहने, वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, मिनिमम एक इशारे से दूसरे इशारे पर किराया 40 रुपए कर दिया आपने। अगर एक मजदूर या एक सेलमैन दुकानदार 2 बसें बदल के जाता है, 80 रुपये उसको सिर्फ किराया देना पड़ता है, 80 से 60 रुपए एक साइड का।
واپسی آئے تو 120 روپے کرایہ ہو گیا. اس کو 26 دن پر کیلکولیشن کریں, اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 15,000, 16,000, 12,000. انبلیویبل ہے. کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے. اور بھائی آپ کو اپوزیشن نے کچھ نہیں کہنا, میں لکھ کے دے رہا ہوں. آج نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو فون کر کے کہا تقریباً لندن کے میرا خیال ہے کوئی 11 بجے تھے اور پاکستان کے 4 بجے کہ فکر نہ کرو, ہم نے اس حکومت کو کچھ نہیں کہنا, ہماری جو ڈیل ہے ہم باہر علاج کرانے, یہ حکومت جائے گی اس مہنگائی کے ہاتھوں. یہ تو اپنے دشمن آپ ہے, اس مہنگائی کو بھی نہیں مانتے. مریم نواز صاحبہ کو مریم نواز صاحبہ کو میں مریم صاحبہ کا فون ملا لیں, اگر ان کا ایزی لوڈ کم ہے تو میں ایزی لوڈ کر دیتا ہوں. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی حکومت نہیں گرائیں گی. اس کی وجہ بریک سے پہلے ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے میں بزدل آدمی ہوں, میں نہیں کہہ سکتا. ویسے بھی اب معاملات سارے ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن اس ملک کے لیے, اس حکومت کے لیے اپوزیشن اور ان کے چند نادان دوست کچھ نہیں کر سکتے. مہنگائی انہیں اپنے حلقوں میں جانے نہیں دے گی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. نہیں تو میں ایک چیلنج کر رہا ہوں. دوسرا, عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا خدا کے واسطے ان حالات میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانا. ہاں صاحب میاں والی سے اپنا یونین اعظم ہار جائیں گے, یہ مشورہ دیا گیا ہے محترم عمران خان صاحب کو اس مہنگائی میں, تو یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے. چلے میرا چیلنج آئیے. ویری انٹرسٹنگ چیلنج کر کے جا رہے ہیں بھٹی صاحب. I'll come to you right after break. اینڈ ویلکم بیک. مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ چند روز قبل وزیر اعظم بھی بول پڑے کہ ان کی تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنا خرچہ دیتا ہوں, جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا مشکل وقت ہے, سارے خرچے اپنے گھر کے خود, کوئی کیمپ آفس نہیں. اگر کوئی ایک سڑک بنانی تھی تو اپنے پیسے سے بنائی. سو یہ اچھی بات ہے کہ کیمپ آفس نہیں ہے, خرچہ خود کرتے ہیں, لیکن گزارا ان کا نہیں ہو رہا. ان کو اس بات کا اندازہ ہے. اب بھی بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کو مشورہ دیا گیا میٹنگ میں. یہ بات تو صحیح ہے نا کہ پرائم منسٹر کو مشورہ دیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں ورنہ ہار جائیں گے. یہ یو ایکسپٹ. اچھا, میں اب بھٹی صاحب کی ذرا تھوڑے سا ادب احترام کے ساتھ, میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انفلیشن نہیں ہے یا مہنگائی نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 12 سالوں کی نمبر 1 پہ گئی ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ 2007 سے 2011 تک ڈبل ڈیجٹ میں رہی تھی. 25 تھی نارمل آپ کی کور انفلیشن اور فوڈ انفلیشن 30 تھی. اس کے بعد وہ سنگل ڈیجٹ میں آئی تھی. تو اب ہم لوگ جو ہے ہماری کور انفلیشن 8% ہے اور فوڈ انفلیشن اس وقت 14 پہ چلی گئی ہے, اور وہ بھی آپ کو ریزنز جو ہم نے بتائی ہیں جو کہ اب واپس آنی شروع ہو جائے گی. جنوری واز دا منتھ جس میں سب سے زیادہ ہائیک ہوئی ہے. دوسری بات یہ آپ نے جو وزیر اعظم نے بات کی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ملک کے وزیر اعظم کی آپ نے ایک شان و شوکت پہلے بھی دیکھی ہوگی, کس طریقے سے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے, کس طریقے سے, اور وہ کوالیفائی کرتے ہیں, وہ انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ حکومت پاکستان ان پہ پیسہ لگائے. وہ حکومت کے اس وقت مین ایگزیکٹو ہیں, لیکن وہ نہیں لیتے. اور ہمارے بہت سارے ایم این ایز ہیں اور ہمارے سینیٹرز ہیں. ایک سیکنڈ میں بتا رہی ہوں, وہ میں اس پہ آ رہی ہوں, جو بالکل نیشنل اسمبلی سے یا کوئی نیشنل ایکسچیکر سے تنخواہیں بھی نہیں لیتے, پرکس بھی نہیں لیتے. الٹا وہ ہمارے سینیٹر سواتی صاحب وہ پیسے نہیں لیتے ہیں. ہمارے کراچی کے 2 ایم این ایز ہیں جو نہیں لیتے ہیں, اور بھی ہیں جو کافی سارے لوگ جو نیشنل اسمبلی سے پیسے ڈرا نہیں کرتے ہیں. اچھا, جس میٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں سمیت میرے, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مسائل بتا رہے تھے, جس میں زیادہ تر مسائل لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے, کیونکہ جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں وہ ان پلیس نہیں ہے اور کام نہیں ہو رہا وہاں پہ. تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں پورا تیاری کر رہا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر اندر میں چاہتا ہوں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو جائے, اور یہ جو نیچے لوکل گورنمنٹ ہے مشورہ نہیں دیا. 2-3 ایم این ایز نے صرف اعتراض کیا کہ ابھی نہ کریں, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی ذرا چیزیں معاملات سیٹل ہو جانے دیں. تو انہوں نے کہا آگے سے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے ہوں گی یا نہیں ہوں گی, مہینے میں یہ ہم نے پاور ڈیوالو کر کے نیچے لے کر جانی, چیلنج دیا بھٹی صاحب نے کہ نہیں نیچے لے کے جانی ہے, تاکہ یو سی لیول پہ جو ولیج کاؤنسل یا جو بل ہم لائے ہوئے اس پہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں. سو ہو جائیں گے 6 months میں. یو گیونگ اس گارنٹی. میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں, میں گارنٹی کیسے دے سکتی ہوں جو وہاں پر بات ہوئی ہے میں وہ. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کی خبر کنفرم ہو گئی ہے, لیکن پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ضرور کراؤں گا بلدیاتی انتخابات. اچھا فریشہ, مجھے 2-3 منٹ دے دے. خان صاحب نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا. انہوں نے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہا تھا کہ میں IMF ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاؤں گا.
آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمت بڑھے سمجھے آپ کا پرائم منسٹر کرپٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ, میں آج بھی کہہ رہا ہوں ہاں سب اچھے آدمی ہیں. آج 3 فروری ہے, ٹھیک کہا تھا انہوں نے, 3 جولائی تک وہ الیکشن کرا دیں گے تو جو سزا تجویز کریں گی محترمہ آپ کی گیسٹ, میں کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں کرائیں گے. یو ٹرن پہ آئیں گے تو میں خان صاحب کو 25 سالوں سے جانتا ہوں. جب 95 میں انہوں نے بنائی تھی اپنی جماعت, اس غلطی سے اس پہلی پریس کانفرنس میں بھی میں وہاں سے شروع ہو جاؤں گا. اس طرح نہ کریں. اچھا دوسری جو آپ نے بڑی اہم بات سنائی, میرے محترم ہردل عزیز دل کے قریب عمران خان صاحب نے کہا 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا. ہائے اتنا درد میرے ملک کا, اتنا محب وطن وزیر اعظم. یہ پتہ نہیں کل پرسوں لاہور میں آئے تھے جہاز میں, وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا ذاتی تھا یا چنگچی رکشے پہ آئے تھے یا پیدل آئے تھے یا سرکار حکومت پاکستان کا تھا. میں اور آپ ساتھ مارکیٹ میں جائیں گے نا تو اپنی گاڑی کا پیٹرول لگائیں گے, ان سے پوچھیں آخری پرائم منسٹر ہاؤس کا بل کتنا دیا ہے, بجلی کا بل کتنا دیا ہے, گیس کا بل کتنا دیا ہے, پیٹرول گاڑیوں میں جو روزانہ آپ آتے جاتے, جیسے فواد چوہی صاحب کہہ رہے تھے 55 پیسے یا 55 روپے ہیلی کاپٹر میں پڑتا تھا, انہوں نے خرچہ کرتے کیا ہے مجھے بتا دیں. ان کا خرچہ آپ کے ملازم ادھر سینکڑوں ملازم ہیں آج بھی, آپ ذرا کاؤنٹر چیک کر لیں, میری بات پہ نہ جائیے گا. ان کی سیکورٹی پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, وہ سارے حکومتیں پاکستان لگاتی ہیں. اور یہ ہر میں یہ بھی بات مان رہا ہوں کہ ہر وزیر اعظم کو, لیکن یہ لفظ 2 لاکھ سے گزارا نہیں ہوتا. دیکھیں فکس جو خرچے ہیں نا, جو پرائم منسٹر آفس میں امپلائیز ہیں, ان کو اگر آج وزیر اعظم نکالیں گے, سب سے زیادہ بھٹی صاحب پروٹیسٹ کریں گے کہ ان لوگوں کو کیوں نکالا. ان میں سے بے تحاشا لوگوں کو دوسری منسٹریز میں بھیج دیا ہے تاکہ وہاں کا حساب کام ہو, جو ضرورت نہیں تھی جن کی. وہ ایک فکسڈ انکم تو چاہے وزیر اعظم آفس اٹین کریں نہ کریں, وہ چلتا رہتا ہے. لیٹ می کم ٹو ہاشمی صاحب, پہلے جو آپ لوگ خرچے کرتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے, یہ کلیم ہے پی ٹی آئی کا. ابھی کنور شاہ صاحب نے اسٹیٹ کے لوگ آتے ہیں, آپ ذرا سا دیکھیں گی بجٹ کو اٹھا کر کے کہ اس بار جو بجٹ اور انہوں نے ڈیمانڈ پیش کیا ہے اور جو یہ ہوا ہے وہ 1 بلین سے اوپر کا ہے. ماضی کے ریکارڈز پرائم منسٹر ہاؤس کے ایکسپینڈیچرز نے توڑ دیے ہیں. ماضی میں نواز شریف صاحب کی جو کچن نہیں ہے, غلط تھی, میں نے پوری آنکھیں آپ کو رپورٹ دی. ایک تو فریہ آپ محترمہ پارلیمنٹرین صاحبہ سے کہیں کہ اپنی باری میں بولیں, دوسروں کو بولنے کا موقع دیں, یا تو پھر وہ چلائیں پروگرام یا پھر آپ چلا لیں. اب ہم احترام کرتے ہیں خواتین کے آگے, ہم تکرار تو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, آپ بات مکمل کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر دیکھ لیں, ماضی میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اپنے گھر میں رہا کرتے تھے, وہ کبھی بھی ایک پیسہ وہ نہیں لیا کرتے تھے, نہ ان کے کوئی پروگرامز وہاں پہ ہوا کرتے تھے. آپ ان کے وقت کا شاہد خاقان کو اٹھا کے دیکھ لیں, میاں نواز شریف کے وقت کا اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کیا اخراجات تھے وہاں کے کچنز کے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ یونیورسٹیز کو اس کو یونیورسٹیز بنائیں گے, تو یونیورسٹیز میں کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے طلبہ ہیں, کتنی ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ذرا بتا دیں. اور آج جیسا کہ بھٹی صاحب نے کہا 2 لاکھ اگر ان کو تنخواہ ملی, 2 لاکھ میں آپ کا اگر گزارا نہیں ہو رہا 2 افراد کا, تو ذرا آپ بتائیں کہ پاکستان میں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 20,000 ہیں, اس سے کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے بنے, عام پاکستانیوں کے لیے بنے. 70% جو غربت کے طرف بڑھ رہے ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں پرائم منسٹر. اگر آپ نے نہیں سوچنا تو پھر کون سوچے گا. صبر سے تو کام نہیں ہوتا. دیکھیں نا, اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہ بنے تو آپ کو کیا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک, یہ جو بات بھٹی صاحب نے کی تھی, ہاشمی صاحب وہ بھی بتا دیں, کیا یہ بات صحیح ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کال آئی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ فکر نہ کریں, مہنگائی سے ختم ہوگی گورنمنٹ, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں, ایک تو میں یہ, چونکہ میں نہ کال کیا نہ آپریٹر تھا, تو میں سمجھتا ہوں جو فیکٹ ہے, جو میں جانتا ہوں اس کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. مگر بھٹی صاحب بارسوخ صحافی ہیں, بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں, بڑے پرانے آدمی ہیں, ان سے ہی آپ کوئی ثبوت اور وہ مانگ لیں, مجھ سے نہ مانگیں اس کی, کیونکہ میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا کہا گیا, اپوزیشن ایکٹیو نظر تو نہیں آ رہی کچھ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے خلاف؟ دیکھیں جی, اس گورنمنٹ کی اپوزیشن, دیکھیں یہ تو ہے بھانمتی کا کنبہ,
یہ مختلف پارٹیوں کے لوگ توڑ توڑ کے لا کے جمع کیے گئے، وہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، وہ اپنے within the government اپوزیشن کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ فنکشنری جب ہوتی ہے، جب ایک نقطہ نظر پہ، ایک منشور پہ، ایک وعدے پہ، ایک دعوے پہ آگے بڑھا جاتا ہے، یا ہر کسی کا الگ ایجنڈا ہے۔ الیکٹڈ لوگ بہت پیچھے چلے گئے، نان الیکٹڈ لوگ جو کہیں باہر سے آئے ہیں ان کو لا کے یہاں پہ بیٹھایا گیا، ان کو کوئی پاکستان یا ان کی پارٹی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کے عام آدمیوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ جواب دے کسی اور کو ہے۔ رائٹ، ہاشمی صاحب، بھٹی صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے، ان کا کنیکشن بھی ہم ٹھیک کریں، وقفہ لیں، we will be right back۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنور شوذب صاحبہ نے بھی مافیاز کا ذکر کیا جو کہ مختلف بحرانوں کے ذمہ دار تھے۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی روز بڑھ جاتی ہیں، اور اس کو مصنوعی بحران ہی سمجھیے۔ اس حوالے سے محمد زبیر صاحب نے کیا کہا، لیٹس واچ اٹ۔ ابھی آٹے کا کرائسس ختم نہیں ہوتا تو چینی کا کرائسس شروع ہو گیا۔ چینی کا کرائسس 20 روپے اگر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو جتنی کنزیوم ہوتی ہے ایوریج کنزمپشن 4 لاکھ ٹن ہوتی ہے۔ 8 بلین ہڑپ کر لیے اس میں۔ کیوں ہڑپ کر لیے میں کہہ رہا ہوں، ہماری سب کی پاکستانی عوام کی جیبوں سے گئے، کس کی جیب میں گئے؟ کون کنٹرول کرتا ہے شوگر انڈسٹری؟ 42% 2 بندے کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ پر جو بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب کے، ایک جہانگیر ترین، ایک خسرو بختیار، ایک فوڈ سیکیورٹی منسٹر ہے، فوڈ منسٹر، اور ایک ایگریکلچر کا کہتے ہیں ایکسپرٹ ہے۔ فیصلے بھی وہ کر رہے ہیں، اناؤنس بھی وہ کرتے ہیں، ہے بھی ان کا کاروبار۔ بھٹی صاحب، یہ مافیاز کا ذکر بھی کنور شوذب صاحبہ نے بھی کیا، بار بار ہو رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ مافیا ساتھ ہی بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر کے؟ جی بھٹی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میڈم، میں جب سے پروگرام شروع ہوا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں اندازے سے بول رہا ہوں، میں نے اس کو آپ کے پروڈیوسر صاحب کو کہا کہ فون کال پہ لے لیں، آواز نہیں بالکل آ رہی مجھے۔ معذرت کے ساتھ ہم مافیاز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو آواز میری چلی جائے۔ نہیں میڈم، بالکل میں پہلے بھی آپ کے گیسٹوں کی بات نہیں سن سکا، انفیکٹ کہ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی، میں نے ریکویسٹ کی ہے پروڈیوسر صاحب کو۔ اوکے، ہم فون پہ لیتے ہیں، بھٹی صاحب کو فون پہ لیتے ہیں۔ آئی کم ٹو یو ہاشمی صاحب، یہ مافیاز کیا، لیٹ دیم پٹ دی کیس فارورڈ، میں آپ کے پاس آنی ہوں۔ مافیاز پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، مافیا کسے کہا جاتا ہے؟ اس حکومت کے پاس اس کے انڈر میں نیب ہے، جسے بڑے دیکھیں نا، نیب سے بڑے آپریٹ کرواتے ہیں، بڑے بڑے بے قصوروں کو پکڑ کر کے 6 مہینہ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو نیب سے ریکویسٹ کریں نا کہ جناب یہ جو آٹا کے بحران آیا ہے، اس چینی کا بحران آیا ہے، اسے کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ ان کے پاس ایف آئی اے کو کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس آئی بی ہے۔ تو جب اگر نیت ہو پکڑنے کی تو پھر پکڑیں گے نا۔ اصل میں جو لوگ ہیں یہ خود بینیفیشری ہے، کیونکہ وہ ان کے کرونیز ہیں، ان کے وہ دوست ہیں جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے دوست میرے اخراجات اٹھاتے ہیں، جب میں بیرون ملک جاتا ہوں میرے دوست میرے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ وہ دوست کم مافیا ہیں۔ تو کہاں پہ اگر ان کو دوستوں کو اوکے ہاشمی صاحب، اب آپ ڈائریکٹ الزام پرائم منسٹر پہ لگا رہے ہیں، وی آر ناٹ شیور کہ اس میں پرائم منسٹر یا کوئی اور دیکھیے دوست ہیں، میں نے تو کہا دوست ہیں۔ اب دوست کون ہیں؟ جو اخراجات اٹھاتے ہیں، اور وہی دوست ہیں جن کے 42% کنٹرول ہے شوگرز پہ، وہی دوست ہیں جو زراعت کی بات کرتے ہیں، وہی دوست ہیں جو فوڈ سیکیورٹی کی اور فوڈ کے ایگریکلچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کے اس غریب بچے سے پوچھیں جو بغیر نان کے بغیر روٹی کے رات میں سوتا ہے، اس بچے سے پوچھو، اس ماں سے پوچھیں جس کے آنسو بہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے پا رہی ہوتی ہے، اس سے جا کے پوچھیں۔ مجھ سے بہتر پوچھنے سے بہتر تھا اس سے پوچھتے آپ۔ ٹھیک، کنور صاحبہ آپ نے خود کہا مافیا، اس مافیا کو پکڑنا کس نے ہے؟ میں نے آپ سے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا، ابھی ہمیں زبیر صاحب کی زبانی بھی سنا، وہ کہہ رہے ہیں دائیں اور بھائیں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز۔ دیکھیں فریہ، 2 باتیں، پچھلی آرگیومنٹ کا بھی میں جواب دوں گی اور پہلے میں اس کا دے دوں۔ اب چلیں، اگر ہم ان کی بات کو تھوڑی دیر مان لیں تو ایک سوال ہے ہاشمی صاحب سے جو میرے آنسر کے بعد یہ بے شک دیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ دوست اتنے بینیفٹس دیتے ہیں تو سجن جندال ان کے سابق وزیر اعظم کا دوست تھا، یہاں آیا تھا، کس حیثیت سے آیا تھا؟ اس کا مطلب پورے ملک کو انہوں نے مافیا کے حوالے کیا نا۔ مودی صاحب کے ساتھ یہ جا کے ملے، حریت کانفرنس کے لیڈران سے نہیں ملے، اور مودی کو یہاں شادی پہ بلا کے چاول بھی کھلاتے رہے، تو وہ بھی ان کے دوست تھے۔ سٹیل کا انہوں نے ان کے ساتھ کاروبار کیا، اور اپنے بچوں کو بھی وہ ساتھ لے جاتے تھے جب اس طرح کے کسی اس پہ جایا کرتے تھے۔ اور بھی یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے نام پتہ ہیں،
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अभी तो हम चीनी और आटे मैं चीनी और आटे पे ही आ रही हूँ। इन्होंने इल्जाम लेवल किए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि रमजान शुगर मिल से कई हमें बैरूनी जासूस मिले, बड़ा कुछ हुआ और इंडिया की पूरी यहाँ कैंपेन चलाई गई। बैरूनी जासूस इसका जवाब बिल्कुल पकड़े गए हैं। 80 बंदे को सब आती जो हिस्टेरिया का टाइम, नाम ले नाम, किधर पकड़े गए हैं? 6 के करीब इनके रमजान शुगर मिल से पकड़े गए। अच्छा, आप शुगर माफिया की बात करें, रमजान शुगर मिल का पहले पूछे वो जासूसों का। पकड़े गए थे, आप चेक कर लें। एक सेकंड हाशमी साहब, मैं भी आपका बहुत एहतराम करती हूँ, आप हर प्रोग्राम में मुझे डायरेक्ट 6 लोग कौन से पकड़े गए थे बैरूनी? पूरा केस आया हुआ है and I'll get back to you इस पे। अच्छा, 18% I can confirm you कोई केस नहीं है? है बिल्कुल है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। 6 बंदे इनके दौरे हुकूमत में बिल्कुल पकड़े गए, बैठे हुए थे। किस कोर्ट में? मैं आपको बता दूंगी, मेरे पास अभी डिटेल्स आएंगे। I'll give you पकड़े गए हैं, इनके बंदे उठाए गए। अब आप आ जाए शुगर माफिया। आपकी पाकिस्तान की 82 शुगर की मिल्स है, 82 शुगर मिल्स हैं। 18% के मालिक है जरदारी साहब डायरेक्ट, 16% के उनके दोस्त। पकड़े? किसने आपको रोका है? मुझे बात पूरी करने दें, पकड़ना किसने? मुझे पूरी बात करने दें, मैंने उनकी बात सुनी है, मुझे अब जवाब देने दें। 16% के ओमनी ग्रुप वाले, और वो जो एडी ख्वाजा को निकाला गया था उसकी रीजन ये थी कि वो शुगर केन की जो पुलिस को इन्होंने इन्वॉल्व किया था कि गरीब लोगों की पूरी ट्रॉलियां लद के इनकी शुगर मिल्स में भेजी जाती थी, और जब वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ इन्होंने उसको निकाला सिंध हुकूमत ने। अच्छा, 12% के ये रमजान शुगर मिल जिस पे ये हंस रहे हैं इनके आका जो है मोहतरम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, 4 शुगर मिलों के सिर्फ मालिक हैं जहांगीर तरीन साहब, जिसको ये कह रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान का शुगर को वो कंट्रोल करें। मुझे बता दें, अगर इतने ज्यादा इनके पास बावसूख जराए से इनको पता है, और खुसरो बख्तियार साहब तो इनके साथ ही बैठे रहे हैं, हमारे पास तो आए हुए अभी उन्हें 1.5 साल हुआ है ना, वो इनके साथ थे, मौजूद थे। अगर इतना बड़ा माफिया वो चला रहे थे तो क्यों नहीं इन्होंने अपने दौरे कमेटी से हटा रहे हैं? क्यों? वजह देखिए, पहले भी वो किसी कमेटी में ऑफिशियली मौजूद नहीं थे, ना वो हमारे पार्टी के किसी ओहदे पे मौजूद है, अनलाइक मरियम नवाज जिसको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ, और हालांकि वो अपनी जिस तरह ये नाअहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और अपनी सजा काट रही है और इस वक्त बेल पे घर आई हुई है, फिर भी इन्होंने उनको अपने वालिद साहब के केस से अगेंस्ट जाके और उनको अगर आप दोबारा आ जाए, अब आप एक सेकंड, आपने अभी माफियास के मैंने आपको आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी में से भी उनको सपोर्ट कर रहे थे स्मगलिंग के लिए या पैसा बना रहे थे, उनको निकाल दिया गया। बाकी जो है वो पूरी जो इन्होंने कहा रिपोर्ट पूरी वजीर आजम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा हुआ है अपनी एजेंसीज को, और जिस दिन उनके हाथ में पूरी ऑथेंटिक चीज आएंगी वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और ये बात वो खुद कह चुके हैं। सेकेंडली मैं आपने बात की थी, ये कह रहे थे जी वजीर आजम के खर्चे 5 कैंप ऑफिसेज इनके वजीर आजम ने रखे हुए थे, और 163 अरब रुपया उन्होंने अपने ऊपर लगाया। अपनी स्पेंडिंग पे 313 के करीब इनके बैरूनी दौरे थे। लंदन में चार्टर करके ये यहां से मंगाया करते थे जहाज, 27 करोड़ रुपया जहाज ने 24 करोड़ रुपया लगाया, कैबिनेट लेकर आया, और लंदन के घर को कैबिनेट ऑफिस डिक्लेयर करके नवाज शरीफ साहब जब वो हार्ट वाले दिल वाले का हार्ट बाईपास कराने गए। सेकेंडली ये सारे अरबों खरबों का खर्चा पूरी लिस्ट मुराद सईद ने उस दिन दी है जो उसे रिकवर करनी है। भट्टी साहब, ये माफियाज कौन है? जुबैर साहब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के राइट एंड लेफ्ट है, नाम भी ले रहे हैं उनके अपना जो साबिक प्राइम मिनिस्टर उसके लेफ्ट राइट है। ये सिंध में है माफिया, सिंध में भी है, पंजाब में भी है। फरीहा बदकिस्मती है, माफिया तो पूरे मुल्क में है, इसमें दो राय है ही नहीं, और इतने मजबूत माफिया है कि अनबिलीवेबल। मैंने लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, मैं और फरीहा अगर माफिया को पिन पॉइंट करे तो बात बनती है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम जज थानेदार नहीं। वजीर आजम को ये बात जेब नहीं देती। वजीर आजम माफिया का खात्मा करते हैं, कुचलते हैं, उनको पकड़ के लोगों की जिंदगी आसान करते हैं। अगर एक वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि मुझे पता है कि माफिया कौन है, पता लगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई, तुमने पकड़ा कब है जो छोड़ना है? आप तो पकड़ ही नहीं रहे किसी एक को। कोई एक पॉलिटिशियन बता दे, आप पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनकी क़यादत से पैसा आपने रिकवर किया हो। दूसरी बात, वजीर आजम ने थोड़ी सी बचत की होगी। अभी मैंने बिल मंगवाया, आपको भी भेज रहा हूँ। पिछले साल मिनिस्टर तैयार के कितने बिल आए थे गैस के, बिजली के, इस साल कितने 3 गुना बढ़ गए हैं। वो जो ये कहते हैं ना हमने बड़ी बचत की, 4 भैंसे बेच के मुल्क नहीं चलते, 3 मुर्गियां दे के मुर्गियों के अंडों से मुल्क नहीं चलते। वो इकॉनमी बेहतर होती है, टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी पड़ती है, गवर्नेंस बेहतर देनी पड़ती है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि माफिया को गिरफ्तार करके उनके नाम दे के कहता है कि जी मैंने इनसे ये पैसे निकलवा लिए हैं,
جب آپ حکومت ہوتے ہیں نا پھر آپ اپوزیشن نہیں ہوتے, آپ پھر وہ کنٹینر پہ نہیں کھڑے ہوتے, پھر آپ کو قانون پہ امپلیمنٹ کرانا ہے. مافیا ان کا لفظ کہنا حکومت کی ایک قسم کی ناکامی ہے, اعتراف ہے میری نظر میں, کیونکہ مافیا وہاں مضبوط ہوتا ہے جہاں کوئی قانون نہ ہو, حکمران نہ ہو, جہاں قانون کے شکنجے میں طاقتور نہ آ سکے, جہاں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ قانون, وہاں مافیا ہوتا ہے. تو مافیا تو ہمیں پچھلے 70 سالوں سے کھا رہا ہے اور وہی سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور نہایت ادب احترام سے یہ چینی کا آٹے کا بحران جو ہوا کوئی بندہ نہیں پکڑا جائے گا. آج بھی پنجاب کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹ نے شہباز شریف صاحب کی خیریت درخت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب لیول میں جو ہم نے نواز شریف کی ہے, میں خبر دے رہا ہوں, خبر محترمہ نہال ہاشمی صاحب تو خیر میرا خیال ہے اس دن انہوں نے نواز شریف نے کہا تھا حسین ان کا خیال رکھے, انہیں کہ ابھی فون کرے, انہیں ایک اعلیٰ بیوروکریٹ پنجاب نے فون کر کے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ وہی علاج کرائیں, ہم ادھر آپ کو ڈیل کر لیں گے, ایکسٹینڈ کر دیں گے آپ کی. یہ تو حالات گورنرز کے ہیں. مہنگائی میں نے بتا دیا ہے کہ مسٹر کوئر کا بل بجلی کا پچھلے سال جنوری کا منگا لے اور اس کا منگا لے 2 گنا بڑھ گیا. بھائی ایک پرائم منسٹر نے اپنا حل ہی کر دیا, باقی پوری کابینہ اسرا اخراجات کر رہی ہے. ان کے دفاتروں کے بل گیس, بجلی, پیٹرول پہ دیکھ لیں پچھلے سال کیا تھے, اس سال کیا, اس سے پچھلے سال کیا. تو لہذا ملک بہتر ہوتے ہیں گڈ گورنر سے, اکانومی بہتر کرنے سے, لوگوں کو روزگار دینے سے. اچھی گفتگو تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے, لہذا ان کا احترام نہیں کیا جا سکتا. اچھا عمل اگر کریں, اللہ کرے تو ہم تعریف کریں گے. رائٹ, اچھا عمل کریں گے تو ہم تعریف کریں گے. بحث آپ کے سامنے تھی آسٹیریٹی کی, ہم نے ہمیشہ تعریف کی ہے, آسٹیریٹی کو سراہا بھی ہے, لیکن آسٹیریٹی کے ساتھ ساتھ اور میجرز بھی ایسے کرنے